حبيبي راح اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالاسحار هم یستغفرون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز ناظرین، ارمغان نجف کی جانب سے دروس کا یہ سلسلہ، اور اس میں ہمارا آج تیسرا درس ہے نماز شب کے عنوان سے. آیات کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، اور کس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں نماز شب کے لیے ابھارا ہے، اس کی طرف ترغیب دلائی، آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور آج آپ کی خدمت میں چند اور روایتیں کہ جس میں آپ یہ ملاحظہ کریں گے کہ دیکھیے کس طریقے سے اصحاب امام سے سوال کرتے تھے نماز شب کے حوالے سے، اور کتنا خیال رکھا جاتا تھا اس صلاۃ کا. ائمہ علیہم السلام کے دور میں اس نماز کا کس طریقے سے خیال رکھا جاتا تھا. ان میں سے بعض روایت ایسی ہیں کہ راویوں نے آ کر، اصحاب نے آ کر ائمہ سے سوال کیا کہ مولا اگر ہم سفر پر ہیں تو نماز شب اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں. بعض روایت ایسی ہیں کہ جس میں ائمہ سے آ کے سوال کیا گیا کہ اگر گرمی میں دن بڑے ہو جایا کرتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جایا کرتی ہیں، تو جب رات چھوٹی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم رات ہی میں نماز شب پڑھ کر سو جائیں؟ اس طریقے کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ کس حد تک نماز شب کا خیال رکھا جاتا تھا. حتیٰ کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات بھی واضح کی تھی کہ بعض روایات کے اندر خود نماز شب کے لیے وجبہ کی تعبیر استعمال کی گئی ہے. رسول خدا نے مولا علی کو جو وصیت کی اس میں کیا کہا؟ علیک بصلاۃ اللیل، اے علی تم پر ضروری ہے کہ تم نماز شب کو انجام دو، کبھی نماز شب کو ترک نہ کرنا. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آج چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان روایتوں میں سے پہلی روایت ہے، حلبی ایک صحابی ہیں، امام سے سوال کرتے ہیں، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کس بارے میں؟ عن الصلاۃ اللیل والوتر، نماز شب کے بارے میں اور وطر کے بارے میں. کیا پوچھا؟ فی اول اللیل فی السفر اذا تخوفت البرد وکانت العلۃ، کہ جب سردی کی راتیں ہیں، یعنی مجھے خوف ہے کہ ٹھنڈ ہے اور میں سفر میں ہوں، اور ٹھنڈ کا خوف ہے کہ صبح میں جو ہے وہ ٹھنڈ اور زیادہ بڑھ جائے گی، یا کوئی اور علت، کوئی اور مجبوری پیش آ جائے گی، تو کیا میں نماز شب اول لیل میں، یعنی ابتدائے رات میں انجام دے سکتا ہوں؟ نماز عشاء پڑھی اور اس کے بعد کیا میں انجام دے سکتا ہوں؟ امام نے کیا کہا؟ فقال لا بأس، امام نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے ابتدائے رات میں یعنی نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ تم اسے انجام دے دو. پھر کہا امام نے انا افعل ذلک، میں بھی ایسا کرتا ہوں. اب یہاں پر فقہاء کرام کیا کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے پاس آگے کچھ روایتیں میں بیان کروں گا، یہاں پر فقہاء کرام کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال جو کیا تھا وہ کیا تھا کہ میں سفر میں ہوں اور خوف ہے کس چیز کا؟ خوف ہے ٹھنڈ کا، خوف ہے علت کا، یعنی کوئی اور بیماری پیش آ سکتی ہے یا کوئی اور سبب پیش آ سکتا ہے. تو کیا اس کی وجہ سے
تو یہاں پر فقہاء کرام ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں الغائے خصوصیت، اور الغائے خصوصیت اب یہ ایک بحث ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس کے ذریعے سے فقہاء کرام یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے علاوہ بھی، یعنی انسان اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہو، سفر میں نہ بھی ہو، مسافر نہ بھی ہو، لیکن اگر کسی چیز کا خوف ہو کہ میں صبح میں اٹھ ہی نہیں سکوں گا اور اس طریقے کا کوئی خوف ہو، تو وہ شخص جو ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد نماز شب پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس عموم روایات بھی موجود ہیں کہ جہاں پر امام سے سفر کے اندر سوال نہیں کیا گیا کہ میں سفر میں ہوں اور کیا میں اول وقت میں نماز شب پڑھ سکتا ہوں، یہ سوال نہیں کیا گیا، مطلقاً سوال کیا گیا کیا نماز شب اول رات میں پڑھی جا سکتی ہے، اس طریقے سے. اچھا، اسی طریقے سے میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، یہ صرف میں سوالات اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس انداز سے، کس طریقے سے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور یہ اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کس طریقے سے نماز شب کا خیال رکھا کرتے تھے. ان محمد ابن حمران ان ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، محمد ابن حمران امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں. قال سألته عن صلاۃ اللیل، کہتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا نماز شب کے بارے میں. اصلیھا اول اللیل، کیا میں اس نماز کو ابتدائے رات میں انجام دے دوں؟ قال نعم، امام نے کہا کہ پڑھ لو. انی لا افعل ذلک، میں بھی جو ہے وہ یہ کام کرتا ہوں. کب؟ فاذا اعجلنی الجمال، کہ جب وہ جمال کیا ہوتا تھا؟ اونٹ جو کرائے پر لیا جاتا تھا، اور جب مثال کے طور پر امام سفر کرتے تھے، امام نے اونٹ کسی سے کرائے پر لیا، تو جو اونٹ چلانے والا ہے وہ بعض اوقات جلدی کرتا تھا، کہا کہ نہیں جلدی سفر کریں، بس اب ہمیں یہاں سے جانا ہے. رات کا وقت ہوتا تھا تاکہ ہم جلدی جلدی جو ہے وہ سفر طے کر لیں، دوپہر میں گرمی کی شدت ہوگی. تو جب وہ اذا اعجلنی الجمال، کہ جب وہ اونٹ چلانے والا جلدی کرتا تھا، صلیتھا فی المحمل، تو میں نماز شب جو ہے وہ محمل میں ہی بیٹھ کے پڑھ لیتا تھا. اونٹ کے اوپر جو محمل لگا ہوا ہوتا ہے اسی میں بیٹھ کر جو ہے وہ میں نماز شب پڑھ لیتا تھا. تو آپ دیکھیے اس سے اہمیت نماز شب اور زیادہ واضح ہوتی ہے، اجاگر ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ روایت کے جو میں نے کہا کہ بغیر سفر کے بھی انسان عشاء کے فوراً بعد نماز شب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. ان سماع عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سماع امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام نے کیا کہا؟ لا بأس بصلاۃ اللیل فیما بین اولہ الی آخرہ، نماز شب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اول لیل یعنی ابتدائے لیل سے لے کر آخر لیل یعنی فجر سے پہلے تک جو آخر لیل ہے اس وقت تک جو ہے وہ تم نماز شب، یہ پورا نماز شب کا وقت ہے، اس میں نماز شب جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. الی آخری الا ان افضل ذلک بعد انتصاف اللیل، مگر افضل کیا ہے نماز شب کے اندر؟ بعد انتصاف اللیل، یعنی انسان آدھی رات کے بعد جو ہے وہ نماز شب پڑھے، یہ افضل ہے. اور اس میں بھی مزید افضل کیا ہے؟ اب اور بہت ساری روایت ہے، مزید افضل کیا ہے؟ رات کے 3 حصے کریں، تیسرے حصے میں، اس میں بھی زیادہ، تیسرے حصے میں بھی جو زیادہ افضل ہے وہ کیا ہے؟ فجر سے متصل، یعنی فجر کی نماز کے وقت سے 10 15 20 منٹ پہلے، یعنی اس طریقے سے آپ نماز شب شروع کریں کہ فجر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ آپ متصل ہو جائیں، یہ اور زیادہ افضل ہے. اسی طریقے سے ایک روایت محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قال قطبت الیہ اسألہ یا سیدی، میں نے امام کو لکھا. یہاں پر امام سے مراد جو ہے وہ ابو الحسن ثالث امام علی ہادی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں، کیونکہ محمد ابن عیسیٰ کی جو کتابت ہے یعنی جو خط وغیرہ ہے وہ امام ابو الحسن ثالث امام علی ہادی کے ساتھ اور بھی ملتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو ہے یہ محمد ابن عیسیٰ جو ہے وہ یہ ان کا زمانہ جو ہے وہ امام علی ہادی والا، امام علی النکی والا زمانہ ہے ان کا. قال قطبت الیہ اسألہ یا سیدی، میں نے سوال کیا امام سے. روی عن جدک انہ قال، کہ آپ کے جد سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ کے جد نے یہ کہا تھا. اب دیکھیں وہ جو پہلی والی روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں نقل کی وہ روایت کون؟ چھٹے امام. تو غالباً یہاں پر جو ہے وہ جد سے مراد کیا ہے؟ چھٹے امام کی روایت ہے کہ آپ کے جد نے یہ کہا تھا لا بأس بأن یصلی الرجل صلاۃ اللیل فی اول اللیل، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز شب اول شب میں ہی پڑھ لے، ابتدائے شب میں ہی پڑھ لے. فکتب فی ای وقت صلی
فہو جائز، کسی بھی وقت جو ہے وہ تم نماز شب پڑھ لو، یہ جائز ہے انشاءاللہ. یعنی یہ پورا کا پورا وقت جو ہے وہ اس میں نماز شب پڑھی جا سکتی ہے. اب دیکھیے ایک اور سوال صحابی جو ہے وہ کس طریقے سے امام سے سوال کر رہے ہیں. ان صفوان عن ابن مسکان عن اللیث قال سألت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. لیث کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا الصلاۃ فی الصیف فی لیالی القصار، یعنی گرمی کے اندر کیا ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور سردی میں جو ہے وہ راتیں بڑی ہوتی ہیں. تو کہا کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ جو راتیں چھوٹی ہے، صلاۃ لیالی القصار، چھوٹی راتیں ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ فی اول اللیل، اول اللیل میں جو ہے وہ ہم نماز پڑھ لیں. الصلاۃ فی اول اللیل فی الصیف فی لیالی القصار، اس طریقے سے یہ عبارت ہو جائے گی. فقال نعم، امام نے کہا کہ ہاں، کہ اگر گرمی کے دن ہیں اور راتیں چھوٹی ہیں تو تم اول شب کے اندر نماز شب انجام دے دو. نعم. پھر امام نے کہا نعم ما رأیت ونعم ما صنعت، امام نے اس کی تعریف کی، کہا کہ کیا خوبصورت رائے ہے تمہاری، کتنی خوبصورت جو ہے وہ تمہاری سوچ ہے، اور جو تمہاری صناعت ہے یہ بہت خوبصورت ہے، تم نے بہت اچھی بات سوچی، بہت اچھی رائے جو ہے وہ تم نے پیش کی. دیکھیے اگر یہاں پر امام جو ہے وہ اس رائے کو امضا نہیں کرتے اور انسان اپنی طرف سے نکالتا تو یہ قیاس ہو جاتا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ امام نے ان کی اس رائے کو پسند کیا. جب امام نے پسند کیا اس رائے کو تو اب جو ہے وہ یہ سنت کے دائرے میں داخل ہے، اب یہ قیاس نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی روایت ہے کہ جہاں پر امام نے اس میں تفریق یہ کی کہ ہاں کیونکہ نوجوان لوگ جو ہے وہ عام طور پہ سوتے زیادہ ہیں، تو اس لیے انہیں جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سو جائیں اور پھر نماز شب فجر کے لیے اٹھے، کیونکہ نماز فجر کا بھی بڑا وقت ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ، کہ آخری وقت میں اٹھ کے انسان نے نماز فجر پڑھ لی اور نماز شب جو ہے وہ اول شب میں ہی پڑھ کے انسان سو گیا، تو یہ کام بھی انسان کر سکتا ہے. اور پروردگار عالم ہمیں نماز شب پڑھنے والوں میں سے بھی اور نماز فجر ادا کرنے والوں میں سے بھی پروردگار ہمیں قرار دے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ نماز شب کے چکر میں لگ کے نماز فجر جو ہے وہ کہا کہ اسی لیے رات کو جلدی پڑھ لو، فجر ہو یا نہ ہو، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. فجر کی نماز واجب ہے اور اس کے جو ہے وہ اپنی فضائل اور اپنی فضیلتیں ہیں. یہ تمام کی تمام روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اسی طریقے سے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ابو بصیر چھٹے امام سے سوال کرتے ہیں، اذا خشیت، امام کہہ رہے ہیں اذا خشیت ان لا تقوم آخر اللیل او کانت بک علت او اصابک برد فصل صلاتک واوتر فی اول اللیل. امام نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم جو ہے وہ آخر رات میں نہیں اٹھ پاؤ گے، آخر رات میں نہیں اٹھ پاؤ گے، لا تقوم آخر اللیل، اگر یہ تمہیں خوف ہے کہ تم آخر رات میں نہیں اٹھ پاؤ گے، وقانت بک علت، یا تمہارے ساتھ کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی سبب ہے، اور اصابک برد، یا ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں، اس طریقے کی کوئی چیز ہے، تو تم جو ہے وہ نماز شب اور وطر کا خاص الگ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر ہے کہ جو 11 رکعت نہیں 11 رکعت پوری نہیں پڑھ سکتا وہ کم سے کم وطر پڑھے. وطر، اور اس میں جو ہے وہ وطر اور شفع، نماز شفع، نماز وطر یہ پڑھے. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ کرتے ہیں انسان جو ہے وہ انشاءاللہ 11 رکعت کا عادی بن سکتا ہے. پروردگار ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اب جو ہے وہ چند ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتا کہ مثال کے طور پر ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ نماز شب کی قضا پڑھنا. اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز شب کی قضا پڑھے. اب یہاں پر 2 چیزیں، یا جلدی پڑھ لوں نماز شب، یا فجر کی نماز کے بعد قضا پڑھوں. ائمہ علیہم السلام نے اور روایات کے اندر قضا پڑھنے کو ترجیح دی گئی ہے، اسے جو ہے وہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے. روایات کے ظہور سے جو ہے وہ اس طریقے کی چیز معلوم ہوتی ہے. بعض روایات میں جو ہے وہ امام نے جو ابتدا میں پڑھنے والی چیز ہے اول لیل میں اس کو منع کیا ہے، کہا یہ مت کرو ورنہ تمہاری عادت بن جائے گی. اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے، روایات کے ظہور سے ایسا لگتا ہے کہ یہی خوف جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ رات میں نماز شب پڑھ کے سو جائے
کیونکہ نماز شب کے جو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ خود نماز شب مقدمہ ہے، اور ذیل مقدمہ جو ہے وہ فجر کی نماز ہے. یعنی فجر کی نماز کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اس کے لیے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ تمہیں وقت سحر جو ہے وہ بیدار کرے. لہٰذا دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں. عمر ابن حنظلہ چھٹے امام سے روایت کرتے ہیں، انی مقصت 18 لیلہ انوی القیام فلا اقوم. میں جو ہے وہ 18 راتوں تک جاگنے کی نیت کرتا رہا مگر میں نہیں اٹھ سکا. افا اصلی اول اللیل، تو کیا میں یہ نماز شب جو ہے وہ ابتدائے رات میں پڑھ لوں؟ ظاہری سی بات ہے نماز فجر کا سوال نہیں ہو سکتا کہ نماز فجر واجب نمازوں کا وقت ہے. کہا کیا میں اول رات کے اندر نماز شب پڑھ لوں؟ قال اللہ، امام نے کہا مت، ایسا نہیں کرنا. اقضی بالنہار، دن میں اس کی قضا کرو. فإنی اکرہ ان تتخذ ذلک خلقا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم کہیں اس چیز کو اپنی عادت نہ بنا لو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ بس رات میں ہی نماز شب پڑھ کے سو گئے، اس چیز کو عادت نہ بنا لو. لہٰذا جب ان تمام روایتوں کو انسان جمع کرتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان رات کو جلدی نماز شب پڑھنے کو ہی عادت نہ بنا لے. کوشش یہ کرے کہ رات میں پڑھ کے سو جائے، اور اٹھنے کی کوشش سحر کے وقت ہی کرے کہ پھر سے سحر کے وقت اگر نہیں اٹھ پایا تو وہ نماز شب پڑھ لی تھی، اگر اٹھ گیا تو پھر اس وقت واپس جو ہے وہ 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر، یا اگر پوری کی پوری جو ہے وہ نماز شب پڑھ سکتا ہے تو پھر پوری کی پوری نماز شب جو ہے وہ اس وقت پڑھے. اور اگر جو ہے وہ قضا ہو گئی، نہ اول لیل میں پڑھ پایا نہ آخر لیل میں پڑھ پایا، اور نماز شب قضا ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ قضا پڑھے، یعنی نہار میں، دن میں جو ہے وہ اس کی قضا کرے. اسی لیے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، قضاء صلاۃ اللیل بعد الغدات، فجر کی نماز کے بعد، اور بعد العصر یا عصر کی نماز کے بعد نماز شب کو قضا پڑھنا، یعنی قضا ہو گئی ہو اسے نماز شب کو انجام دینا. من سر آل محمد المخزون، یہ آل محمد کے رازوں میں سے ہے. بہرحال یہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایتیں، لیکن اب وقت جو ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے نہیں. میں آخر میں جو ہے وہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک فتویٰ ہے جو آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ طول اللہ عمرہ الشریف، کہ نماز شب کی جو آخری کی 3 رکعت ہے، نماز 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر. نماز شفع بھی دیکھیں نماز فجر کی طرح ہے. نماز فجر کی اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں اس طرح سے نماز فجر کی طرح، اس میں الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی آپ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. بس فرق صرف کیا ہے، قنوت نہیں ہے. نماز شفع جو کہ نماز شب کا حصہ ہے اس میں قنوت نہیں ہے، 2 رکعت میں قنوت نہیں ہے. نماز وتر 1 رکعت نماز ہے، ایک ہی رکعت کے اندر آپ نے سورہ جب پڑھیں گے، الحمد کے بعد آپ سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ قنوت پڑھیں گے، قنوت کے بعد جو ہے وہ آپ رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اور پہلی رکعت میں ہی آپ کو سلام پڑھ دینا ہے. نماز وتر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ مختصر سی ہے. لیکن ایک چیز اور جو روایتوں کا بھی استظہار ہے، اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ آپ 3 رکعت، نماز شفع کی 2 رکعت اور نماز وتر کی 1 رکعت، یہ 3 رکعت جو ہے وہ آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کی طرح. صحیح ہے، یعنی لیکن اس میں وہ تسبیحات اربع نہیں پڑھنی ہے، اس میں جو تیسری رکعت ہے وہ وتر کی نیت سے ہی آپ کو پڑھنی ہے، مگر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ آپ نماز شفع کے بعد سلام نہ پڑھیں، تشہد پڑھیں، تشہد پڑھنے کے بعد بحول اللہ وقوتہ یقوم ویقعد کہہ کے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ حمد پڑھیں، اس کے بعد سورہ پڑھیں، اس کے بعد قنوت. اچھا قنوت کے اندر مولانا کیا کریں، وہ 40 مومنین کا نام نہیں، 40 مومنین کا نام لینا ضروری نہیں، آپ اپنے قریبی کے کچھ مومنین کا نام لے لیں. اس کے بعد کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. یہ کر لیں، یہ بھی کافی ہے. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ مولانا وہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، نہیں آپ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. مولانا وہ 7 مرتبہ ھذا مقام الاعوذ بک من النار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم سے جہنم کی آنکھ سے پناہ طلب کی جا سکتی ہے. انسان جہنم کی آنکھ سے پناہ پروردگار عالم کی لے لے کہ جہنم کی آنکھ سے خدا اس کو بچا لے. ھذا مقام الاعوذ بک، یہ وہ مقام ہے کہ انسان تیری پناہ میں آ جائے، من النار، آنکھ سے بچنے کے لیے پروردگار انسان تیری پناہ میں آ جائے. یہ جو ہے وہ اس کا آسان سا ترجمہ ہے.
اور یہ کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. مولانا 7 مرتبہ، 3 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن قصد جزئیت نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ میں جتنا پڑھ سکتا ہوں میں اتنا پڑھ رہا ہوں. استغفار پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، آہستہ 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 کر کے بڑھاتے جائیں جس حد تک انشاءاللہ انسان کو توفیق ہو. 40 مومنین کا نام میں نے آپ کو بتا دیا. یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ مولانا وہ نماز شب کے بعد یہ دعا ہے، نماز وطر کے بعد یہ دعا ہے، نماز شفع کے بعد یہ دعا ہے. دیکھیے یہ ائمہ علیہ السلام نے ہر شخص کو الگ الگ دعا بتائی ہے. وہ آیا اس نے کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، امام نے اس کو اس کی پریشانی کے حساب سے دعا بتائی. ایک کو غم کے حساب سے بتائی، ایک کو رزق کے حساب سے بتائی. لہٰذا یہ مختلف دعائیں روایات میں، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اس کی تفصیل میں جا سکوں، اور میں وقت نہیں ہے کہہ کر بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ تفصیل میں چلا گیا. آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو روایات میں جو ہمارے پاس ملتا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ تینوں کو جمع کر سکتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک روایت ہے، وہ ایک ہی روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. فرماتے ہیں کہ چھٹے امام سے جو ہے وہ روایت ہے، اور روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ قان ابی، یعنی چھٹے امام فرماتے ہیں میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام، یقول قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا ایک قرآن، کیونکہ سورہ قل ثلث قرآن ہے. قرآن کے 3 حصے کر دیں، ایک قل هو اللہ ایک حصہ بن جاتی ہے، دوسرا قل هو اللہ دوسرا حصہ بن جاتی ہے، تیسری قل هو اللہ احد پڑھ لی، یعنی پورا قرآن پڑھ لیا. تو یہ ثلث القرآن ہے، قل هو اللہ احد ثلث القرآن. وقان یحب، میرے بابا اس کو پسند کرتے تھے، ان یجمعها فی الوتر، کہ میرے بابا جو ہے وہ اسے وطر میں جمع کر دیا کرتے تھے. لیکون القرآن کلہ، تاکہ جو ہے وہ یہ پورا کا پورا قرآن ہو جائے. کیا مطلب جمع کر دیا کرتے تھے؟ یعنی نماز شفع نماز وطر کو جمع کر دیا کرتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے؟ قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ احد، تیسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد قل هو اللہ احد. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک راوی نے امام رضا سے آ کے پوچھا، تو امام نے کہا کہ تم بھی یہ کرو کہ کیا کرو، یعنی شفع اور وطر کے اندر اس طریقے سے، شفع میں قل اعوذ برب الناس، دوسری شفع کی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد وطر کے اندر تم قل هو اللہ احد پڑھو، یا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد نماز وطر میں پڑھ لی جائے، تو یہ بھی پورے قرآن کے برابر ہو جاتا ہے کہ انسان نماز شب میں جو ہے وہ پورے قرآن کا ثواب حاصل کرے. اس کے علاوہ جو ہے وہ چند روایات، اور وہ یہ ہے کہ نماز شب جو ہے وہ انسان کو کیا اجر دیتی ہے. 2 مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چھٹے امام کی روایت ہے، صلاۃ اللیل تحسن الوجہ، نماز شب تمہارے چہرے کو حسین کرتی ہے. وتذہب الہم، نماز شب تمہارے ہم و غم کو دور کرتی ہے. وتجل البصر، نماز شب تمہاری بینائی کو تیز کرتی ہے، جلا دیتی ہے، روشنی دیتی ہے. قیام اللیل مصححۃ البدن، نماز شب کیا ہے؟ بدن کی صحت کی ضمانت ہے. ورضا الرب، نماز شب کیا ہے؟ اور رب کی رضا. نماز شب کیا ہے؟ تمسک بالاخلاق النبیین، جو چاہتا ہے کہ اس میں نبیوں کے اخلاق آئے نماز شب پڑھے. وتعرض لرحمتہ، پروردگار عالم کی رحمت کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، نماز شب پڑھے. اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے وہ فضائل ہیں کہ جسے نماز شب سے محروم کر دیا جاتا ہے اسے اس دن کے رزق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. مختصر سی آرائش تھی جو کہ طویل ہو گئی. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. نماز شب میں مجھ حقیر کو یاد رکھیں گے دعاؤں میں انشاءاللہ. پروردگار عالم ماہ رمضان کی تمام برکتوں میں، رحمتوں میں، مغفرتوں میں جو خدا بانٹ رہا ہے، جتنے لوگوں کو خدا جہنم سے آزاد کر رہا ہے، پروردگار ان سب نیکیوں میں ہمارا نام بھی شمار فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى
لبيك اللهم لبيك